الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال سيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال إنه مجنون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایماں مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جیو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی رونق محفل زیب سجادہ آستان عالیہ حضرت پیر مولانا مسعود میاں صاحب قبلہ صدیقی مدظ اللہ العلی حضرت محمد میاں صاحب قبلہ حضرت احمد میاں صاحب حضرت قاری سیف اللہ صاحب حضرت مفتی غفران صاحب رضوی اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول ڈاکٹر نثار معرفانی صاحب و جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمت بانٹا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل حضرت سیدی علامہ ابراہیم خوشتر رحمت اللہ علیہ صدیقی قادری برکاتی رضوی ان کے 24ویں عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ میں اس 24ویں عرس پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے کہ یہ محفل اس وقت ٹائم کے اعتبار سے محدود ہے، اس لیے وقت میں جتنی گنجائش ہے میں یہ چاہوں گا کہ حضرت علامہ ابراہیم خوشتر رحمت اللہ تعالی علیہ مسلک رضا کے ایک عظیم ترجمان تھے، اور انہوں نے کم و بیش 18 ملکوں کے اندر فکر امام احمد رضا کی ترویج و اشاعت کے اندر اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ گزار دیا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر فکر رضا کیا ہے، امام اہل سنت کی فکر کیا ہے۔ امام اہل سنت کسی ایک سلسلے کے ترجمان نہیں تھے، امام احمد رضا کسی ایک خانقاہ کے ترجمان نہیں تھے، بلکہ امام احمد رضا 14ویں صدی کے مجدد اعظم، وہ اسلام اور سنیت کے ترجمان تھے۔ امام احمد رضا نے پوری کاوش کی ہے ایک نقطے پر محنت کرنے کی۔ امام اہل سنت کا مطمع نظر ایک ہی نقطہ تھا، ان کا ایک نکاتی پروگرام تھا کہ امت کو دنیا کی محبت سے نکال کر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے کہ وہ بہت بڑے مفکر تھے، وہ بہت بڑے مدبر تھے، وہ بہت بڑے مفسر تھے، وہ بہت بڑے محدث تھے۔ جدید تحقیقات کے مطابق اللہ نے ان کو 108 علوم و فنون میں مہارت عطا کی تھی، اور وہ فنا فی رسول تھے۔ ان کو اپنے عشق رسول پر بڑا ناز تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا محبت رسول کے رنگ میں رنگ جائے۔ وہ جانتے تھے جب ان کے دلوں کے اندر محبت رسول ہوگی، ان کے دلوں میں عشق رسول ہوگا، تو پھر امت کو نماز کی دعوت نہیں دینی پڑے گی۔ جس کے دل میں عشق رسول ہوگا وہ جانے گا کہ نماز تو میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ خود بخود نمازی بن جائے گا۔ اگر کہ امت رسول کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کر دیا جائے تو پھر ان کو نشے سے روکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ دو نشہ ایک ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ماہرین کہتے ہیں نشہ ایک ہی چیز کا ہوتا ہے، دو نشے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یا تو کسی کو شراب کا نشہ ہوگا، یا تو کسی کو عشق مصطفیٰ کا نشہ ہوگا۔ جب عشق مصطفیٰ کا نشہ ہو جائے گا تو پھر شراب کا نشہ ہو ہی نہیں سکتا، اور دونوں کے نشے میں فرق ہے۔ یہ وہ نشہ ہے جو گرا دیتا ہے، اور ہم جس نشے کی بات کر رہے ہیں، جس نشے کا تذکرہ امام نے کیا ہے، وہ نشہ گرنے نہیں دیتا، گرنے والوں کو اٹھا دیتا ہے۔ یہ نشہ بدنام کر دیتا ہے، وہ نشہ نیک نام کر دیتا ہے۔ یہ نشہ عربی کو مل جائے تو ذلیل ہو جاتا ہے، وہ نشہ حبشی کو مل جائے تو کعبہ حبشی کے قدموں کے نیچے نظر آتا ہے۔ امام اہل سنت نے پوری محنت اسی پر کی کہ لوگوں کے سینوں میں محبت رسول پیدا کیا جائے، عشق رسول پیدا کیا جائے، اور عشق رسول وہ نہیں جو رسمی اور اسمی ہو، بلکہ عشق رسول وہ کہ کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ اگر کسی سے عشق ہوگا تو آمینہ کے لال سے ہوگا، عبداللہ کے لخت جگر سے ہوگا۔ اللہ اکبر، کوئی کتنا ہی عزیز ہوگا اگر ان کے لیے ہلکے جملے کہے گا تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا میرے امام نے کس طرح محنت کی، پہلے وہ عشق کا مقام سمجھاتے ہیں، میں آپ کے سامنے مقدمے کے طور پہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے عشق کا کیا مقام سمجھایا۔ جب کسی کو عشق نصیب ہوتا ہے تو وہ عام فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کے پر جہاں تھکتے ہیں، عاشق کی پرواز اس سے آگے آگے نظر آتی ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ امام اہل سنت مقال العرفاء کے اندر ایک روایت نقل فرماتے ہیں، امام نے مقال العرفاء لکھا، ان کا مختصر سا رسالہ ہے، اور اس میں آپ نے علماء اور صوفیاء کے اقوال جمع کیے۔
اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے. جو بیچارے کبھی نہ شریعت جانتے ہیں نہ طریقت جانتے ہیں وہ تفریق کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے مرشد سب سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت اور طریقت کو بہت خوبصورت سمجھا. میں تھوڑی مشکل گفتگو کروں گا کیونکہ خانقاہ میں بیٹھے, خانقاہ کا لحاظ کرنا ہوگا. خانقاہ میں بیٹھ کر اگر خانقاہ کی بات نہ ہو تو پھر یاد رکھیے جلسے میں تو روز بات ہوتی ہے, لیکن خانقاہ میں آج بات ہو رہی ہے تو میں مشکل ہوگا تو معاف کر دیجئے گا. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کا ذوق ہے, لیکن نثار بھائی پڑھ رہے تھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں سب باذوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ بات سمجھنے والے ہیں. تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے. فرمایا شریعت بالوں کی طرح ہے اور طریقت اس میں مانگ کی طرح ہے. جس کے بال جتنے گہرے ہوں گے اس کی مانگ اتنی خوبصورت ہوگی. جو گنجا ہوگا اس کے سر میں مانگ ہو ہی نہیں سکتی. تو جو بالوں کا گنجا ہو اس کے سر میں مانگ نہیں نکل سکتی. جو شریعت کا گنجا ہو اس کے سر میں طریقت کی مانگ کیسے نکل سکتی. لوگ کہتے ہیں عالم اور صوفی میں نہیں بنتی. میں نے کہا ہر عالم صوفی تو نہیں ہوتا مگر ہر صوفی عالم ہوا کرتا ہے. اسی لیے سچا صوفی کبھی عالم کی مخالفت نہیں کرتا. وہ جانتا ہے اللہ اکبر کے عالم جو کہہ رہا ہے وہ شریعت مطہرہ کی پاسبانی کر رہا ہے. اگر آپ سنیں گے اور تھوڑا سا وقت ہوگا تو میں بتاؤں گا جس طرح میرا امام احمد رضا اپنے وقت کا بہت بڑا عالم ہے وہی وہ اپنی صدی کا سب سے بڑا صوفی بھی ہے, اپنے زمانے کا ذی مولائے روم بھی ہے. آپ ان کو سمجھتے کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو آپ نے لکھا مقال العرفاء کے اندر عشق والے دل کا مقام سمجھایا. لکھتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ سلطان العارفین حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں اپنے قدموں کو گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عالم تحجر میں ہیں. صوفیہ کے یہاں یہ بھی اصطلاح ہے تحجر کی اصطلاح, اور یہ تحجر کی جو اصطلاح ہے وہ لی مع اللہ وقتم سے لی ہوئی ہے. اس کی طرف نہیں جا سکیں گے کیونکہ وقت اس میں جائے گا. میں اپنے اصل عنوان کی طرف حضرت ابراہیم خوشتر جو ہیں وہ مسلک رضا کے کس طرح سے ترجمان ہے وہ میں بات رکھنا چاہتا ہوں, اور مسلک رضا کیا ہے اور افکار رضا کیا ہے اور فکر رضا کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اور آپ توجہ فرما رہے بڑی توجہ سے. میں پھر کہتا ہوں ہم لوگوں کو اصل میں کیا ہے کہ تھوڑا سا جیتے جاگتے مجمع میں بولنے کی عادت ہے, اور میری یہ عادت بھی نہیں کہ میں ہر دو جملے پہ آپ کو کہوں کہ بولو سبحان اللہ, میری طبیعت میں نہیں. لیکن میں عشق والوں کے مجمع میں بیٹھا ہوں, مجھے اتنا معلوم ہے. حضرت خوشتر یہاں سب تر لوگ خوش بھی ہیں اور تر بھی ہیں. یہاں خوش بھی ہیں اور تر بھی ہیں. یہاں پر کوئی خشک نہیں ہے, یہاں سب خوش تر ہیں. خشک لوگوں کی جگہ خوشتر کے مجمع میں تو ہونا بھی نہیں چاہیے. ہاں یاد رکھیے. تو بہرحال حضرت سلطان العارفین بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عالم تحجر میں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں. اہل بدعت شاید اس کو سمجھ ہی نہ سکیں, وہ سوچیں گے کہ کوئی خون کے آنسو بھی روتا ہے. خون کے آنسو وہ روتے ہیں جن کے جگر جلتے ہیں, جن کے جگر پاش پاش ہوتے ہیں. اور آپ کو کیا پتا جگر جلتے بھی ہیں, مگر جگر یاد رکھنا جگر دو طرح سے جلتے ہیں. ایک تو اہل دنیا کے جگر ہیں, اہل بدعات کے جگر ہیں. ایک تو اہل ہوس کے جگر ہیں جو حسد کی وجہ سے جلتے ہیں, اور ایک تو اہل محبت کے جگر ہیں جو عشق کی وجہ سے جلتے ہیں. آپ کو بتاؤں وہ صدیقی تھے جسے دنیا خوشتر کہتی ہے, اور صدیق کے جگر کو دنیا نے جلتے دیکھا, اس سے کباب کی بو پاتے دیکھا. کیا لوگ یہ روایت بھول گئے؟ سیدنا صدیق اکبر جس جگہ پر آرام کرتے تھے وہاں چھت پر لوگوں نے دھوئے کا نشان دیکھا. ام المومنین صدیقہ نے پوچھا بابا جان یہاں کوئی چراغ نہیں جلتا, چولہا نہیں جلتا, چھت پر یہ دھوئے کا نشان کیسا ہے؟ تو صدیق کہتے بیٹی جب سے رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں تیرا بابا چین سے سو نہیں پاتا ہے.
حاجی حجویری نے بھی لکھا اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ جیسا کوئی مرشد نہیں ہے اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں. اور وہ جگر کے جلنے کی بات، جگر کو جلنے کی بات میرے امام نے یوں بیان فرمایا، کہتے اے دل یہ سلگنا کیا ہے، اے دل اپنے دل سے کہہ رہے ہیں، اپنے دل سے، خود کے دل سے خود ہی بات کر رہے ہیں. اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. دم گھٹنے لگا ظالم، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے. شاید موریشس کے نوجوان نہ سمجھ سکیں دھونی رمانا کس کو کہتے ہیں. دھونی رمانے کی جو اصطلاح ہے یہ دیہات کے لوگ سمجھتے ہیں. جب گھر میں عورتیں چولہا جلاتی ہیں تو لکڑیاں جو ہے وہ جب سلگ نہیں پاتی، جل نہیں پاتی، تو اس سے بہت دھواں نکلتا ہے اور پورا گھر دھوئیں سے بھر جاتا ہے، تو اور سانس لینے میں بھی دقت ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں دھونی رمانا. اس کو پورا گھر دھوئیں سے بھر. توجہ، لکڑیوں سے چولہا نہ جلے تو گھر میں دھونی رمتی ہے، اور جب عشق سلگنے لگتا ہے، عشق سلگانے لگتا ہے دل کو، تو پھر سینے میں دھونی رمتی ہے. وہ بریلی کا کلندر کیسا ہوگا جس کا دل سلگتا ہوگا، دھونی رمتی ہوگی. خود ہی کے دل سے شکایت کرتے ہیں، اے دل یہ سلگنا کیا، اور جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی. اور پھر اس کے بعد آگے کی منزل میں کہتے ہیں کہ سب تو جل گیا. الروح فداکا، الروح فداکا فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جان. تو بہرحال بات جلدی جلدی آگے بڑھے کہ سلطان العارفین خون کے آنسو رو رہے. مرید نے پوچھا حضور آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ عاشق کے دل کا مقام میرے امام بیان کریں. عاشق مرید حضور آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ میں ہاں بیٹا. کا وجہ کہا 2 قدم میں عرش پر گیا تھا. یہ عاشق کی اڑان ہے، یہ عاشق کی اڑان ہے. میرے امام مقال العرفا میں لکھ رہے، میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں 2 قدم میں عرش. یار لوگوں کو تو نبی کا جانا آج تک سمجھ میں نہ آیا، اور عاشق لوگ 2 قدم میں جاتے ہیں. ذرا توجہ تو فرمائیں. بیچارے عشق کرتے ہی نہیں ہے. جس دن عشق کریں گے پتہ چلے گا عاشقوں کا مقام کیا ہے. 2 قدم میں عرش پر گیا تھا. تو کہا پھر، تو کہا عرش کو ایسے بے چین پایا جیسے پیاسا بھیڑیا جنگل میں پیاس کی وجہ سے بے چین اور بےتاب ہوتا ہے. تو میں نے عرش سے پوچھا اے عرش تو کس کے لیے بے چین ہے؟ تو کہا یار کی تلاش میں. کس کے لیے بے چین ہے؟ کہ یار کی تلاش. کہا رے ہمیں تو پتہ دیا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان نے استوا کیا جیسا کہ اس کی شان عرش پر. تو عرش پر استوا کرنے کا پتہ تو ہمیں دیا جاتا ہے، اور آپ بھی بے چین ہیں. تو حضرت بایزید کہتے میں نے دیکھا کہ عرش نے سرد آہ کھینچی، اور سرد آہ کھینچ کے کہا کہ بایزید یہی تو رونا ہے. جب تم پتہ پوچھتے ہو تو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے، اور جب عرش پوچھتا ہے کہ تو کہاں ملے گا تو مجھ سے کہا جاتا ہے بایزید جیسے عاشق کے سینے میں چلا جا، اور اس کے دل میں ہمیں تلاش کرنے وہی ہمیں پالے. یہ عاشقوں کا دل ہے جس کا پتہ عرش کو دیا جاتا ہے. اندازہ فرمائے امام جانتے تھے اس قوم کو عشق رسول کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. عشق رسول وہ طاقت ہے، عشق رسول وہ قوت ہے کہ اللہ اکبر جب انہیں نصیب ہوگی دنیا اور آخرت سب سنور جائے گی. عزت کے مارے مارے پھرنے والوں عزت کے لیے عاشق بن جاؤ. دنیا کا انسان تو دنیا کا انسان ہے. نکیرین بھی تمہاری تعظیم کرتے نظر آئیں گے، اور خود
کہتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ یاد رکھنا عاشق بنانے کے لیے خود کا عاشق ہونا ضروری ہے، اور امام احمد رضا سر عاشق رسول تھے۔ علم اور عشق مجسم ہوتے ہیں تو امام احمد رضا ترتیب پاتے ہیں۔ کیسا عاشق تھا، جدھر نظر اٹھاتا تھا اس کو یار ہی نظر آتا، وہ یار کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ ابھی امام کی نعتیں پڑھی جا رہی تھی، آپ کو بتاؤں دنیا کا کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس نے ہر فن میں نعت لکھی۔ کسی نے اردو میں لکھی، زبان میں لکھی، عربی میں لکھی، زبان میں لکھی، فارسی میں لکھی، زبان میں لکھی، انگلش میں لکھی، زبان میں لکھی، ہندی مراٹھی میں لکھی، زبان میں لکھی۔ فن میں نعتیں زبان میں لکھی گئی، فن میں نعتیں لکھی۔ میں یہ بات لکھنؤ کے شورا کے درمیان کرنا چاہتا تھا، لیکن میں یہاں کر رہا ہوں، مجھے وہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمت ہے۔ خوشتر صاحب رحمت اللہ علیہ کے عشاق بیٹھے ہیں، عاشقان رسول بیٹھے ہیں۔ شاعری زبان میں کی جاتی ہے، فن میں نہیں کی جاتی۔ امام احمد رضا اس کشتہ عشق رسول کا نام ہے جس نے فن میں شاعری کی۔ بس اسی پہ بات ختم کروں گا، دو تین باتیں کر کے ختم کروں گا، پھر کل وقت ہوگا تو کل تفصیلی بات ہوگی۔ دیکھیے ایک فن ہے، فن ایک فن ہے، زبان میں یہ فن ہے۔ کون سا فن؟ موسمیات کا ایک فن ہے، فن موسمیات ہے، علم موسمیات ہے، اور وہ اس کا تعلق فن سے، زبان سے نہیں ہے۔ لوگ پیشین گوئی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایسا ایسا ہوگا تو ٹھنڈی ہوا چلے گی، ایسا ایسا ہوگا تو آندھی آئے گی، ایسا ایسا ہوگا تو طوفان آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک فن ہے، فن ہے، یہ لینگویج نہیں ہے، موسمیات کی لینگویج نہیں ہوتی، یہ فن ہوتا ہے، ٹھیک؟ سبجیکٹ فن ہے، فن۔ اب اسی فن میں سے ایک فن یہ بھی ہے کہ لوگ چاند کو دیکھتے ہیں تو جب 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے تو علم موسمیات کے ماہرین دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اس مہینہ بارش ہوگی، اس مہینہ نہیں ہوگی، زور کی ہوگی، ہلکی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کب کہتے ہیں؟ تو اس کی نشانی یہ ہے جب چاند کے ارد گرد بادلوں کا سیاہ ہلکا بنتا ہے تو لوگ دیکھ کر کے کہتے ہیں بارش ہوگی، طوفانی نہیں ہوگی، آندھی کے ساتھ نہیں ہوگی، نقصان والی نہیں ہوگی، نفع والی بارش ہوگی۔ یہ ہے ایک فن۔ اب اس فن میں امام نعت کیسے پڑھ رہے ہیں وہ ذرا دیکھیں۔ امام کہتے ہیں لکا بدر فی الوجہ الاجمل، یہ امام احمد رضا، اس لیے کہ عاشق جس کو دیکھتا ہے یار ہی نظر آتا ہے، یہ فنائیت کا مقام ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا زلیخا کو، زلیخا نے اپنے جو ہے وہ کٹورے کا نام، گلاس کا نام، ہار کا نام، کپڑوں کا نام یوسف رکھا تھا۔ صوفیہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار کا نام گلاس کو دینا یہ تو توہین ہے یار کی، یار کا نام کٹورے کو دینا تو یہ یار کی توہین ہے، یار کا نام درختوں کو دینا یہ تو توہین ہے یار کی۔ تو کافر، وہ تو یوسف درختوں کو کہتی تھی نا، وہ تو گلاس کو یوسف کہتی تھی نا، وہ تو کٹورے کو یوسف کہتی تھی نا، کا نام نہیں رکھا تھا۔ وہ حضرت یوسف کے حسن میں اتنی فنا ہو گئی تھی کہ جس کو بھی دیکھتی تھی اسے جلوہ یوسف نظر آ رہا۔ کہتے تھے اس نے نام نہیں رکھا، جدھر دیکھتی تھی ادھر یار کا جلوہ نظر آتا تھا۔ بلا تمثیل اب سنیے، میرے امام ایسا فنا فی الرسول تھے کہ جدھر نظر اٹھائی ان کو یار ہی نظر آیا۔ یہ موسمیات کا جو فن ہے اس کو امام نے دیکھا تو کہا لکا بدر فی الوجہ الاجمل خطال ما زلف ابر اجل، تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور جو داڑھی ہے کالی کالی داڑھی وہ بادلوں کا حالہ ہے، وہ جو زلفیں ہیں وہ بادلوں کا حالہ ہے۔ تو جب چاند کو بادل گھیر لیتے ہیں تو پھر رحمت ہی کی تو برسات ہوتی ہے۔ یہ موسمیات کے ماہرین کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو بادل گھیر لے تو رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکدار ہے اور بادل کی طرح یہ زلفیں ہیں۔ حضرت استاد زمن نے بھی کہا تھا ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے اس فن میں بھی امام نے نعت پڑھی۔ دوسرا فرق،
ایک ہے فن ریاضی، ریاضی لینگویج نہیں فن ہے نا، جیومیٹری آپ سمجھتے ہیں، سبھی کو پڑھا ہوگا، جیومیٹری میں سرکل بنتا ہے، دائرہ کیسے بنتا ہے؟ دائرہ بنتا ہے نقطے، ایک نقطے کو دوسرے نقطے سے جوڑ دو، جوڑتے چلے جاؤ تو دائرہ بنتا ہے۔ امام احمد رضا نے جیومیٹری کو دیکھا، اس میں بھی ان کو محبوب نظر آ گیا، فن جیومیٹری میں بھی نعت کہنے لگے۔ کیسے کہیے؟ کہتے ہیں، اور اتنا بڑا مسئلہ سمجھا دیا کہ لوگ الجھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے، کدھر سے آئے کدھر گئے۔ فن جیومیٹری میں بھی نعت کہہ رہے ہیں، اور بڑی بات یہ آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر پایا کہ الف کا مطلب کیا ہے، با کا مطلب کیا ہے، تا کا مطلب کیا ہے، سا کچھ پتا ہے نہ، اس کا مطلب پتا یہ حروف تہجی ہے نا، اور نہ اس کا مطلب پتا ہے جسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ لیکن امام اہل سنت اس میں بھی نعت کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ، کہتے ہیں اب دیکھو حروف تہجی سے نعت کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کاف گیسو، ہا دہن، یہ کاف سے مراد چھوٹی کاف ہے، کاف یہ کاف جب لکھی جاتی ہے تو امام نے کاف کو دیکھا تو محبوب کے گیسو یاد آئے۔ حضور کے جو زلفیں تھی وہ ایسے سنور کر، ایسے آ کر ایسے گھوم جاتی تھی، تو امام فرماتے ہیں یہ تو کاف کی شکل ہے نا، یہ زلفیں کاف کی شکل ہے۔ کہتے ہیں ہا دہن، دہن کہتے ہیں منہ کو، تو یہ جو دو چشمی والا ہمارے دیہات میں ایسے پڑھاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ گول ہاں بھی کہتے ہیں، دو چشمی والا ہاں بھی کہتے ہیں، تو اس کو لکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی خوبصورت چہرے والے کے گنچے والا اس کا دہن ہے، تو کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن، اور پھر کہتے ہیں یا ابرو، جب یا لکھی جائے نا ایسے آ کر ایسے یا لکھی جاتی ہے، ایسے تو کہتے ہیں یہ ایسے جو یا لکھی جاتی ہے وہ کسی کے خوبصورت ابرو کی طرف اشارہ کرتی ہے، کہتے ہیں یا ابرو، اور پھر کہتے ہیں آنکھیں، عین سواد، سواد لکھا جاتا ہے تو اس طریقے سے چھوٹی سی آنکھ بنتی ہے اور پھر بڑا سا پیٹ بنتا ہے، تو وہ چھوٹی سی آنکھ دیکھ کر کے لگتا ہے یہ کسی کی آنکھ ہے، اور عین کو عربی میں آنکھ ہی کہتے ہیں، تو عین سواد حضور کی آنکھوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ حروف تہجی کے اندر، حروف کے اندر پہلا مصرع لکھ دیا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، یہ تو حروف تہجی میں۔ اب مقطعات کے اندر دوسرا مصرع پورا ہو رہا ہے، کہتے ہیں کاف یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ ایک آخری بات اس سلسلے، ایک فن ہے، فن میں منظر کشی، ایک فن ہے، ایک فن ہے فن میں منظر کشی، کسی بھی چیز کی منظر کشی کرنا یہ بہت مشکل فن ہے، کسی بھی چیز کی۔ اب میں یہاں پر امام کا فن منظر کشی میں نعت پڑھنا بیان کروں گا اور اس پر اپنی بات پوری کروں گا۔ فن منظر کشی، کسی بھی چیز کی جب آپ منظر کشی کرتے ہیں، ہماری جماعت میں منظر کشی کرنے والوں میں اینڈ میں جو لوگ نظر آئے ان میں رئیس الکلام علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ کسی بھی چیز کی منظر کشی سے مراد یہ ہے، میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو، اگر سمجھا پا رہا ہوں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سر کے اوپر منظر کشی یعنی جیسے کہ کوئی حادثہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا تو اس کے بارے میں ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، جیسے دو جملے میں کہہ دوں کہ جیسے کوئی لڑکی جو ہے وہ چل رہی تھی، بہت خوبصورت تھی، تو منظر کشی کا طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے گال نہیں تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کیچڑ میں کوئی کنول مسکرایا ہو، اور ہندوستان کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں تو منظر کشی کرتے ہوئے کوئی شاعر، ہندی شاعر کہے گا اس کا چہرہ نہیں تھا، بنارس کی صبح تھی، اس کی زلفیں نہیں تھی، متھرا کی شام تھی، وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے مور چل رہا ہے، اور دوڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے ہرن چوکڑی بھر رہا ہے، ایسے اس کے ہونٹ نہیں تھے، ایسے لگتے تھے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں تھیں، اور اس طریقے سے منظر کشی کا ایک فن ہوتا ہے اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب دنیا کی منظر کشی تو آسان ہے، میدان محشر کی منظر کشی اور اس فن میں نعت رسول امام نے کس طرح نعت کہی ہے۔ غالب اقبال میر
آپ کو یہ چیز کہیں نظر نہیں آئے گی. یہ چیز اگر آپ کو نظر آئے گی تو جو بریلی کا قلندر جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے نظر آئے گی. اب امام دیکھیے منظر کشی کے فن میں کیسے نعت پڑھنے کہتے ہیں آستین رحمت عالم الٹے. منظر کشی فن میں منظر کشی کہتے ہیں آستین رحمت عالم الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے. آستین رحمت عالم الٹے. آستین الٹنا اس کو کہتے ہیں. میں بھی تھوڑی منظر امام کا صدقہ لے کر تھوڑی منظر کشی کرتا ہوں. جب کوئی محنت کا کام کرنا ہوتا ہے تو محنت کا کام کرنے والے پہلوان آستین چڑھاتے ہیں اور آستین چڑھانے کے بعد پھر محنت کا کام کرنے کے لیے کمر پر دامن کستے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ کام ہو کر رہے گا. اب یہ کام ہو کر رہے گا. اللہ اکبر. امام یہ منظر کشی کے فن میں کس طریقے سے نعت بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن جہنم کے کنویں میں گرنے والے گر چکے ہوں گے. جیسے دنیا کا کوئی گڈھا ہو, دنیا کا کوئی گڑھا ہو, اس کے اندر کوئی گر جائے, گرنے کے بعد سب لوگ جمع ہو جائے. مفتی غفران صاحب جمع ہو گئے, محمد میاں جمع ہو گئے, قاری سیف اللہ جمع ہو گئے, سب جمع ہو گئے, سب آگے, ڈاکٹر صاحب آگے, امین القادری آگیا, سب آ گیا. لیکن سب لوگ شور کر رہے ہیں کیا گر گیا گر گیا گر گیا گر گیا گر گیا. سب کو شور ہی کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو گر گیا سب کو پتا ہے نکالے کون. تقریر کا فن الگ ہے, بچانے کے لیے کوئی پہلوان چاہیے ورنہ گر نکالنے جائے گا خود ہی گر جائے گا. وہ اوقات چاہیے, وہ طاقت چاہیے, وہ قوت چاہیے. بات سمجھ میں آتی ہے. تو کیا ہوگا, سب شور کر رہے تھے, کوئی بچا نہ پایا. ایسے میں کوئی طاقتور پہلوان آیا, اس نے کہا کیا ہوا بھائیو کیا ہوا. تو کہا وہ گڑھے میں گر گیا کوئی گرنے والا. تو اس نے آستین چڑھائی, آستین چڑھانے کے بعد دامن کو باندھا کمر پہ. سب خوش ہو گئے, اب یہ کام کر لے جائے گا کیونکہ یہ کام اسی کا ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی. اب سنیے منظر کشی کے فن میں نعت پڑی جا رہی ہے. کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, جہنم کے گڑھے میں گرنے والے گر جائیں گے. شور ہو رہا ہے گر گیا گر گیا. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں گر گیا, حضرت آدم کہہ رہے ہیں گر گیا, حضرت داؤد کہہ رہے ہیں گر گیا, حضرت یوسف کہہ رہے ہیں گر گیا, حضرت ایوب کہہ رہے ہیں گر گیا, حضرت خلیل کہہ رہے ہیں گر گیا. لیکن کوئی بچا نہیں رہا ہے اس لیے کہ سب کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری. ایسے میں کائنات نبوت کا سب سے طاقتور انسان جو آمنہ کا لال ہے حضور تشریف لاتے ہیں. اور تشریف لانے کے بعد کیا ہوا کہ گر گیا گر گیا گر گیا, گرنے والا گرا. تو اب حضور جہنم میں گرنے والے کو بچانے کے لیے کس شان سے بچائیں گے. اور اللہ اکبر, دنیا کا کنواں 60 فٹ کا ہے, 70 فٹ کا ہے, 80 فٹ کا ہے, 100 فٹ کا ہے, مگر جہنم کا کنواں کتنا گہرا ہے. اللہ اکبر. ایک پتھر اس میں ڈالا جاتا ہے تو طے میں 70,000 سال کے بعد گرتا ہے. اب 70,000 سال گہری جہنم ہے اور اس میں کیا تپتی ہوئی آگ ہے. ایسے میں سے نکالنا بھی تو چیلنج ہے. اب میرے امام منظر کشی کرتے ہیں, جب جہنم سے اپنے کسی غلام کو نکالنا چاہتے ہیں تو کس شان سے نکالتے ہیں. محشر سجا ہے, گرنے والا گرا ہے. آستی رحمت عالم الٹے, آستی رحمت عالم الٹے, کمر پاک پہ دامن باندھے. گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے, شاہ کہتے ہیں کنویں کو, اور دوزخ مطلب جہنم کا کنواں, گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے. اب علمی ندرت سماعت کریں. گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف صاف وہ کھینچ لیا کرتے ہیں. صاف وہ کھینچ لیا کرتے ہیں. صاف کیسے کھینچا جاتا ہے بھائی؟ جب حادثے میں کسی کو بچایا جاتا ہے تو اس کو نزاکت سے نہیں کھینچا جاتا,
پیر ہاتھ میں آتا ہے تو پیر کھینچ کے بچاتے ہیں، ہاتھ میں آتا ہے تو ہاتھ کھینچ کے بچاتے ہیں، کان ہاتھ میں آتا ہے تو کان کھینچ کے بچاتے ہیں۔ ارے چوٹ لگی جان بچی لاکھوں پائے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ بچانے کے لیے کچھ بھی پکڑ کے کھینچا جاتا ہے، ابھی جان بچ جائے آگے دیکھا جائے گا۔ امام احمد رضا کہتے ہیں نبی کنویں سے نکال رہے جہنم کے کنویں سے، مگر نکالتے وقت بھی کتنا خیال ہے امت سے پیار کا، کان پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے پیر پکڑ کے نہیں کھینچ رہے ہیں، بلکہ کہتے گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف وہ کھینچ دیا کرتے ہیں، یعنی ایسے نکالا کہ جہنم کی تکلیف بھی ان کو ہونے نہ دی، ان کو کوئی چوٹ لگنے نہ دی، ان کو کوئی پریشانی ہونے نہ دی۔ یہ امام احمد رضا ہے جو فن میں بھی نعت لکھتا ہے، اللہ اکبر، اور ایک مقام پر اللہ اللہ میرے امام کس طریقے سے بیان کرتے، مسلک بیان کرتے۔ اب شاعری ہو رہی ہے مسلک پر، شاہ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، دیکھ رہے مسلک بیان ہو رہا ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ پھر کہتے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے یا رسول اللہ، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ امام بتا رہے ہیں کہ جب دو فرائض آپس میں ٹکراتے ہیں تو جو بڑا فرض ہوتا ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے، جو چھوٹا فرض ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جان بچانا بھی فرض ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، اور نبی کی تعظیم بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض ہے، نبی کی تعظیم بھی فرض ہے۔ صحابہ نے بتایا مولا علی نے رسول اللہ کی اطاعت ایک طرف تھی، دوسری طرف عشر کی نماز تھی، مولا علی نے اطاعت مصطفیٰ پر اپنی نماز کو قربان کر دیا، صدیق اکبر نے نبی کی نیند پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ مگر نبی نے کسی کا احسان کب رکھنا تھا؟ جس نے نماز قربان کی اس کو نماز عطا کر دی، جس نے جان قربان کی اس کو جان عطا کر دی۔ لیکن مسلک کیا پتا چلا؟ تو کہتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل الاصول بندگی استاجور تو۔ آج بس گفتگو سمیٹتے، آج عشق رسول کی باتیں سب کرتے ہیں، مگر یہ زنانے عشق کی مسلک میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں اس عشق کو زنانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نعت سن کے رونا، نعت پڑھ کے جھومنا، اور ہم عاشق رسول، لیکن جب کسی سے دور رہنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں مولانا ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ تو انداز زنانہ ہے عشق کا۔ عشق مردانہ کی پہچان یہ ہے کہ محبوب کے لیے دشمنیاں لی جاتی ہیں، محبوب کے لیے اوروں کے عشق میں اور امام احمد رضا کی فکر میں یہی فرق ہے۔ اور جگہ آپ کو خالص عشق کی بات سنائی دے گی، لیکن یہ عشق نہیں ہے، اس لیے کہ مجدد الفسانی نے کہا تولا بے تبرہ نیست ممکن، تولا بے تبرہ، محبت دشمنی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ جس محبوب سے آپ کو پیار ہے، جب تک اس کے دشمنوں سے دور نہیں ہو جاتے آپ کا عشق نہیں ہوگا۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ جمعہ کو مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام بھی ہو رہا ہے، اور سنڈے کو جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں ان کے ساتھ پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ بھائی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بھی ہو رہا ہے، اور صدیق و فاروق کے ساتھ صدیق و فاروق کے دشمنوں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ کون سی محبت رسول ہے؟ نہ، یہ عورتوں کا انداز تو ہو سکتا ہے، مردوں کا انداز نہیں۔ امام احمد رضا نے بتایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ علامہ خوشتر کے عرس میں آنے والوں، آدھا تیتر آدھا بٹیر فکر رضا میں نہیں ہے، فکر رضا میں یہ ہے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر۔ فکر رضا یہ ہے۔
آج ہم فکر رضا سے دور ہٹ رہے ہیں کہ ہم عشق کی بات تو کرتے ہیں لیکن عشق وہی درود پڑھنے تک، عشق وہی نعت پڑھنے تک، عشق وہی سلام پڑھنے تک. لیکن جب دشمنوں سے دور رہنے کی باری ہے، کہا نہیں مولانا ہمیں تو دنیا میں جینا ہے. میں نے کہا لعنت ہے ایسے جینے پر جو نبی کے دشمنوں کے ساتھ جیا جائے. اب دیکھیے امام احمد رضا کو یہ فکر کہاں سے ملی. تو میں نے جو آیات پڑھی بس اس کے ہلکا سا ترجمانی کر دو، بات پوری کرو. اب یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ نبی کے دشمنوں سے دور رہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ کیوں بات نفرت کی کرتے ہیں. میں نے کہا مولوی نہیں، یہ مولا کر رہا ہے، مولا کی بات ہے، مولوی کی بات نہیں، مولا کی بات ہے. مجھے حیرت ہے، قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں شفا شریف میں کہ ایک شخص مر رہا تھا. توجہ کرنا، قاضی صاحب نے لکھا ہے ایک شخص مر رہا تھا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں آ رہا تھا. لوگ پریشان ہیں کہ مرتے وقت کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے. تو اس وقت اس نے کہا کہ میں صدیق و فاروق کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اس لیے مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا. غور کرنا، یہ بریلی شریف کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. ہاں لوگ بریلی کو بدنام کرتے ہیں. میں نے کہا عشق والے تو بدنام ہوتے ہی ہیں، وہ عاشق کیا جسے بدنام نہ کیا جائے. لیکن امام احمد رضا نے اپنے گھر کی فکر نہیں پیش کی. 1450 سال کا اتنے مجموعہ ہمیں نچوڑ کر کے دیا، ان کی اپنی فکر نہیں تھی. ایک بھی فکر آپ امام احمد رضا کے اپنے گھر کی مجھے بتا دیں، ہم غلامی لکھنے کے تیار ہیں. اور اگر ان کی اپنی گھر کی فکر نہیں تھی بلکہ وہ سواد اعظم کی فکر تھی، تو پھر اس کو قبول کرنے میں جاتا کیا ہے؟ اس کو قبول کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو. صدیق و فاروق کی گستاخی نہیں کرتا تھا، صدیق و فاروق کے گستاخوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. اس لیے زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آ رہا ہے. مجھے حیرت ہے جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ صرف اٹھے بیٹھے، جب مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو نبی کے گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھے مرتے وقت اس کے پیچھے اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ جو ان کو داماد بنائے ان کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ جو ان سے رشتہ داریاں کرے ان کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اگر نبی کے دین پہ مرنا ہے تو پھر آپ کو یہ فکر کرنی ہوگی تولا بے تبرہ نیست ممکن. اور اگر آپ اپنی مرضی سے مرنا چاہتے ہیں، آپ جانے آپ کا کام جانے. اب تو یہ باتیں سننے کو بھی کم ملتی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے سننے والوں کی رضا پر زیادہ توجہ کرتے ہیں. لیکن ہماری فکر یہ ہے، ہمارے مرشد نے کہا تھا ہم نے لوگوں کی بات پہ توجہ نہیں کرنا، ہمیں تو یار پہ توجہ کرنا ہے. جب بھی تقریر کرنے بیٹھتے تو حضور تاج الشریعہ کی اس فکر کے ساتھ، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. یاد رکھنا سب کی خوشی میں رب کو فراموش نہ کرو. دنیا موسم بدلنے ٹائم نہیں لگتا، لوگوں کا ذہن اتنی جلدی بدلتا ہے. موسم تو تاخیر سے بدلتا ہے، ذہن جلدی بدلتا ہے. لوگوں کے چکر میں کہاں پڑے ہو بھائیو. دین یہ ہے کہ نبی کے خلاف جو زبان کھولے، نبی کے شان میں ہلکے جملے کہے، نبی کی شان میں ادنا توہین کرے. آپ کو پتا ہے بارگاہ نبوت کتنی نازک ہے. فتاوی عالمگیری کے 500 مصنفین نے بے قلم لکھا کہ جو نبی کی نالین کو صرف جتڑی کہہ دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. جو نبی کی نالین پاک کو جتڑی کہہ دے، یہ فتاوی عالمگیری 500 مفتیوں کا ایک ساتھ فتویٰ ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، جو نبی کے لیے بے ادبی کے الفاظ کہیں، ان کے لیے ہلکے جملے کہیں، ان سے رشتہ داریاں، ان سے تعلقات، ارے کم سے کم ہم لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں کرتے، دور تو ہو سکتے ہو، ان سے کنارہ کشی تو کر سکتے ہو. یہ فکر رضا ہے. میں آیات پڑھتا ہوں، اس کی ترجمانی کر کے بات پوری کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے. میں حافظ نہیں ہوں لیکن بہت اچھے ہمارے حافظ صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں. ہمارے قاری سیف اللہ صاحب، ہمارے بھائی قاری ریاض الدین مرحوم رحمت اللہ علیہ، بڑے ہمارے قریب تھے، عزیز تھے. ہم دونوں ہندوستان میں سفر، ایک مہینے میں 25 دن ہم ساتھ میں سفر کرتے تھے، اور یعنی ہمارا سفر رہتا تھا. تو اکثر ان کی عادت تھی، ان کی محفل جو تھی وہ گلدستہ تھی. کبھی نعت پڑھ رہے ہیں، کبھی ہنسا رہے ہیں، کبھی لطیفہ بول رہے ہیں، کبھی کسی کی کچھ کہہ رہے ہیں، اور کبھی کبھی بزرگوں کی باتیں کرتے تھے. تو اس میں وہ اکثر قاری سیف اللہ صاحب کے قوت حافظہ پر بہت بات کرتے تھے.
ہاں ان کے قرآن پڑھنے میں بھی بہت بات کرتے. اللہ تعالیٰ قاری ریاض الدین مرحوم کی بے حساب مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. اچھے حافظ ہیں، اگر میں غلطی کروں گا تو یہ میری اصلاح کریں گے. میں نے پہلے کہہ دیا میں حافظ نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ کچھ قرآن جتنا ایک مسلمان کو یاد ہونا چاہیے مجھے اس کو یاد ہے الحمدللہ. قرآن کے سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے. اچھا مجادلہ کا مطلب بھی ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کے. ہاں لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو صرف میٹھی میٹھی باتیں. میں نے کہا ہاں جو صرف میٹھی میٹھی کرتا ہے وہ منافق ہے. جو کہتا ہے میرا کوئی دشمن نہیں وہ منافق ہے. عشق کرو نا تو محبوب کا دشمن اپنا دشمن ہوتا ہے. ہاں اور جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی دشمن نہیں، ہم تو بڑے اللہ والے لوگ ہیں، جب ان کو کوئی گالی دینا تو پھر ان کا چہرہ دیکھو. ہاں ہاں بہت بڑے اللہ والے بنتے، ہمارا کوئی دشمن نہیں. تمہاری کوئی توہین کر دے تو چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے، دوسرا رنگ جاتا ہے. اور نبی کے ساتھ توہین کرنے والوں کے لیے کہتے ہو کہ نہیں یہ تو سب چلتا ہے. یہ نہیں چلتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیں. اچھا اس کے اولین مخاطب صحابہ، اس سے صحابہ کی عظمت بھی پتہ چلتی. اللہ نے صحابہ کی شان بیان کی. ہاں اصحاب رسول. مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ صحابہ کے ایمان پر مناظرہ کرنے کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا جن کا ایمان معیار ہے ان کے ایمان میں شک کیسا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. قرآن کہہ رہا ہے پہلا پارہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کیسے، الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائیں. یہ الناس علیہ السلام بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی عام لوگ نہیں ہے، خاص لوگ ہیں. تو یہ الناس سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ الناس سے مراد ہے صحابہ. یعنی پورے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان تم اپنی مرضی کا لاؤ گے تو نہیں چلے گا. اس سے پہلے یہ کہا گیا نا، یہ کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین. وہ کیوں مومن نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے لیے معیار ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر صدیق ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت عمر ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت عثمان ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت علی ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت بلال ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت عمار ایمان لائے. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیے جس کے ایمان کو خدا معیار قرار دے اسی کے ایمان میں تم شک کرو گے تو تم کون سے مومن ہو؟ ابو بکر کے ایمان میں شک مت کرو. اگر اللہ کے نزدیک مومن بننا ہے تو ابو بکر صدیق جیسا مومن بنو. اللہ کے نزدیک مومن بننا ہے تو عمر ابن خطاب جیسا مومن بنو. یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اللہ صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے اور مومنوں قیامت تک کے مومنوں کی شان فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. تم ہرگز نہ پاؤ گے کن کو؟ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر. یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اور ان کو دوستی کرتا دیکھو ان کے ساتھ جو اللہ رسول سے دشمنی کرتے ہیں، جو کفر کو پسند کرتے ہیں. یعنی کوئی مومن کسی کافر مشرک بد مذہب سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا. کوئی کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے. اور کون دوست؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ. اگرچہ ان کے باپ ہو، اور ابناءہم اگرچہ ان کے بیٹے ہوں، اور اخوانہم اگرچہ ان کے بھائی ہوں، اور عشیرتہم اگرچہ ان کے رشتہ دار ہوں. اللہ فرماتا ہے کوئی مومن کسی کافر گستاخ بد مذہب سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا. اگرچہ وہ بد مذہب گستاخ رسول اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا قرابت دار ہو، وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے. اور جب چھوڑ دیتا ہے سب کو چھوڑے گا تو رہے گا کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب سب کو چھوڑتا ہے تو ہم اس پہ انعام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اس کے دل پر ایمان کی مہر لگا دیتے ہیں. قیامت تک کے ہر مومن اس آیت میں شامل ہے، مگر اول نمبر پر یہ جن کی منقبت ہے اسے صحابہ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو صحابہ کی منقبت نہیں پڑھتے. میں نے کہا ملا جی تمہارے منقبت نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن جن کی منقبت پڑھ رہا ہے اور کس شان سے پڑھ رہا
رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں مہر کب لگتی ہے؟ جب مضمون آخری ہوتا ہے تب مہر لگتی ہے، اور مہر لگنے کے بعد نہ مضمون کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ مضمون کٹ ہو سکتا ہے۔ ارے میری مہر لگ جائے تو نہ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو۔ اللہ جن کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دے، اب وہ بعد میں کافر کیسے ہو سکتے ہیں، بعد میں مرتد کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی شان بیان کرتا ہے، کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور جبریل کے ذریعے سے اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر الا ان حزب اللہ، اللہ اکبر، اور آگاہ ہو جاؤ وہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، آگاہ ہو جاؤ وہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی جماعت کامیاب و کامران ہے۔ تو یاد رکھنا کسی بھی بد مذہب سے دوستی کرو گے، رشتہ داری کرو گے تو اللہ رسول سے رشتہ نہیں رہ جائے گا، یہ فکر رضا ہے۔ اس پر ایک آخری بات مختصراً، امام احمد رضا سے رامپور کا نواب ملنا چاہتا تھا۔ نواب رامپور کے خیالات اچھے نہیں تھے، وہ رافضی تھا، لیکن اس کی تمنا تھی کہ کسی بھی طرح وہ اعلیٰ حضرت سے ملے۔ اعلیٰ حضرت اس سے ملتے نہیں، رافضی سے ملتے نہیں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ بھئی اعلیٰ حضرت سب کی بات کاٹ سکتے ہیں مگر اپنے مخدوم زادوں کی بات نہیں کاٹ سکتے، تو اس نے ایک مخدوم زادے کو، سید زادے کو بیچ میں ڈالا کہ آپ ملا دیں، اور وہ سید صاحب نے بہت اچھی یعنی کہ تدبیر کی اپنے اعتبار سے کہ ان کے گھر جانے سے پہلے اعلیٰ حضرت کو نذرانہ بھجایا۔ نذرانہ بڑا کام کرتے ہیں مفتی صاحب۔ فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ ہر تحفہ بھی قبول نہ کیا کرو کیونکہ بعض تحفے خفیہ رشوت ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو نظر پہنچی تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے میاں صاحب یہ الٹی نظر کیسی، ہمیں سیدوں کو نظر دینا چاہیے، سید لوگ ہمیں نظرانہ دے رہے ہیں، یہ لے جائیے۔ اور کہا نہیں وہ رامپور کا نواب ملنا چاہتا تھا۔ کہا فقیر کا گھر نواب رامپور کی خدمت نہیں کر سکتا اور میں نواب رامپور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ نواب رامپور کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا یہ مجھ سے نہیں ملتے، اپنے گھر آنے نہیں دیتے، مل کے رہوں گا۔ کہا کیسے؟ کہا ہر سال اپنے پیر و مرشد کے عرس میں آتے ہیں، عرس میں تو آئیں گے، پیر سے تو بڑی محبت ہے، عرس میں تو آئیں گے، پھر میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور ان سے مل لوں گا۔ لیکن یہ امام احمد رضا کی فکر ہے۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، صرف نعت کو عشق کا ذریعہ نہ بنائیں، صرف آنکھوں میں آنسو لے کر کے عشق کی باتیں نہ کریں، صرف مصطفیٰ جان رحمت کے سلام پڑھنے کو مکمل عشق نہ سمجھے۔ یہ علامات عشق ہے، حقیقت عشق یہ ہے تولا بے تبرہ نصف ممکن۔ جب تک محبوب کے دشمنوں سے دور نہیں ہو جاتے تب تک کہ آپ حقیقت میں عاشق رسول نہیں ہو سکتے، چاہے وہ محبوب کا دشمن خارجی کی شکل میں ہو، ناصبی کی شکل میں ہو، چاہے محبوب کا دشمن رافضی کی شکل میں ہو۔ 1857 کے بعد کے یہ جو نوزائید فرقے ہیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیا ہے، جب تک ان سے دور، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم بڑے اللہ والے لوگ ہیں۔ میں کہتا ایسے اللہ والوں کو سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو ان اللہ والوں کو جانتے اور مانتے ہیں جن کے افکار مجدد الفسانی کی طرح ہے، ہم ان اللہ والوں کو جانتے مانتے ہیں جن کے افکار امام احمد رضا کی طرح ہے۔ علامہ خوشتر صاحب نے یہی کیا۔ خوشتر صاحب دن رات و دن مسلک کے نمائندے بن کر کے دوسروں میں اور ہمارے درمیان جو ہے کیا فرق ہے اس کو بیان کرتے رہے۔ تو امام اہل سنت کو اس نے کہا کسی طرح سے کہ ہم عرس میں پہنچیں گے، وہاں ملاقات کریں گے۔ امام احمد رضا پیر و مرشد کے عرس میں جانے لگے۔ جب عرس میں جا رہے تھے تو ٹانگا تیار تھا، سامان رکھ دیا گیا، سب تیار، ماہرہ شریف روانگی ہے، پیر و مرشد کے عرس میں جانا ہے۔ کسی نے کان میں کہا حضرت سنا ہے کہ رامپور کا نواب ماہرہ شریف پہنچ گیا ہے، اور اس نے کہا اپنے گھر نہیں آنے دیتے تو عرس میں تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں عرس میں جا کر امام احمد رضا سے ملاقات کروں گا۔ امام احمد رضا نے کہا ٹانگا سارا سامان گھر میں واپس کر دو، پیر کے عرس میں جانا فرض نہیں ہے۔ یہ فکر رضا، توجہ کریں، آخری جملہ، پیر کے عرس میں جانا فرض نہیں ہے،
ایمان بچانا فرض ہے۔ قیامت کے دن یہ نہ پوچھا جائے گا کہ اپنے مرشد کے عرس میں کیوں نہیں گئے تھے، لیکن قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ نبی کے اور ان کے صحابہ کے گستاخ سے ہاتھ کیسے ملایا تھا، تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس سال میں عرس میں نہیں جاؤں گا تو مجھ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن بد مذہب سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ امام احمد رضا کی فکر تھی، اور اسی کو کہتے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ تعالی معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔